محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے، بٹ انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرامس توڑ دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کہیں نہ کہیں ٹرسٹ ٹوٹ گیا ہوتا ہے ان کے اوپر سے، اور دوبارہ جو ہے وہ آپ کی ایموشنل نیڈس کو میٹ نہیں کرتا۔ اس طرح کی فیلنگس کے ساتھ آپ کیا ہوتے ہیں کہ آپ سینسیٹیو ٹو ریجیکشن ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہوتا، وہ بس بھول جاتے ہیں، وہ کوئی ایسا وعدہ پورا نہیں کرتے، لیکن آپ بچے ہو کے آپ کو جو ہے اس بات کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اس سب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہو کے بھی آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی لوگ وعدے توڑتے ہیں، آپ ریجیکشن فیس کریں گے، یہ وہ سب آپ کا اسکیم ہے۔ اس کو ہم فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں، اس لائف اسٹائل کو۔ فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ ایک رومانٹک اور آئیڈیلسٹک ہے، بٹ آفن ایک فالٹ بھی ہے، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ اس کے بہت پازیٹیو اور نیگیٹیو ایفیکٹس ہیں۔ They have difficulty maintaining intimate relationships because they tend to idealize the people they love and hold them to incredibly high standards. They ask too much from their partners and don't give them any room from mistakes because they learn from one young age and how painful it is to be let down by the people you love. ایسے بچے جو ہوتے ہیں جو فیسیلیٹیٹر لو اسٹائل سیکھ جاتے ہیں، وہ اڈلٹہڈ میں آ کے اپنے پارٹنر سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں دیتے، کیونکہ ان کے پیرنٹس نے جو غلطی کر دی ہوتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہوتا ہے، انہوں نے پرومس نہیں پورا کیا ان کے پیرنٹس نے، تو انہوں نے جو ریجیکشن فیس کی، تو اس کا ایک نیگیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے ان کی لائف پہ۔ وہ بڑے ہو کے جب اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو کسی بھی مسٹیک کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر وہ کوئی مسٹیک کرتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت پینفل ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اس کا ایک اور بھی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ لیٹنگ ڈاؤن بائی دا پیپل یو لو، کہ انہوں نے بچپن میں اپنے والدین سے محبت کی، انہوں نے لیٹ ڈاؤن کر دیا، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا پارٹنر بھی اڈلٹہڈ میں ان کو لیٹ ڈاؤن کرے۔ لاسٹ پہ ہم بات کر لیتے ہیں ایک ایسا لائف اسٹائل جو اوائڈر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اٹ از کریکٹرائزڈ بائی دا انہیبیٹیڈ ایموشنز، اے اسٹرانگ نیڈ فار انڈیپینڈنس اینڈ اے فیئر آف انٹیمیسی۔ People who adopt this lifestyle most likely had parents who neglected their emotional needs and discouraged the expression of their feelings, whether it was because they didn't know how to deal with them or wrongly believed that repressing your emotions would make them go away. Your parents raised you to believe that being too emotional was a sign of weakness, and it's wrong for you to need people and seek comfort from them. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسے بچوں کا اسکیما ان کے پیرنٹس نے بنا دیا ہوتا ہے کہ زیادہ ایموشنز ریپریس نہیں کرنے، اور اگر آپ زیادہ ایموشن ریپریس کرتے ہیں تو آپ ویک ہوتے ہیں۔ تو ایسے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو سکھا دیا ہوتا ہے کہ ریپریس کرنے کی بجائے، ظاہر کرنے کی بجائے اپنے ایموشن کو سپریس کریں، دبا کے رکھیں، اور آپ اسٹرانگ بنیں۔ ایز سچ یو بیکیم مور سیلف سیریس، ڈیٹیچ فرام یور فیلنگس اینڈ اسٹرگل ٹو اوپن اپ ایون ٹو دا پرسن یو لو دا موسٹ ان دا ورلڈ۔ جب آپ کے پیرنٹس ایسا اسکیما بنا دیتے ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ کر دیتے ہیں، آپ اپنے بیہیویئر سے آپ کو یہ سب سکھا دیتے ہیں بچپن میں، تو بڑے ہو کے جوانی کی عمر میں، اڈلٹہڈ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی فیلنگ سے ہی ڈیٹیچڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی فیلنگس کی ہی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں اگلے کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے اپنے آپ کو اوپن کرنے میں، ریلیشن شپس میں اپنی فیلنگس بتانے میں، یا ایسے انسان کو جس کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں آنا چاہتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے جو ہے انٹیمیٹ پارٹنر ہو یا آپ کا کوئی اور فرینڈ فیملی ممبر ہو، تو آپ جو ہے اپنے ایموشن کو سپریس کر دیتے ہیں، آپ بتاتے ہی نہیں کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں ان سے، کیونکہ یہ آپ نے بچپن سے سیکھا ہوتا ہے۔ فائنلی اب ہم موسٹ امپورٹنٹ ٹرومیٹک ایونٹ جو کہ ہماری ینگ ایج میں، چائلڈہڈ ایج میں ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے جو ہمارا بن گیا ہوتا ہے، ہم اس کی بات کریں گے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے آپ کے اڈلٹ ریلیشن شپس پہ۔ یہ موسٹ ڈینجرس ہے، یہ ایک ٹرومیٹک چیز ہے جو ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے ہماری مائنڈ میں بن گئی ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ لو اسٹائل جو ہے اس کو وکٹم کہتے ہیں۔ The victim love style is the result of growing up in a chaotic home environment or living with an angry or violent parent.
These negative early experiences have made you hesitant to trust and even more hesitant to love. You may struggle with feelings of anxiety, depression, low self esteem because of how you were treated, meek, docile, and emotionally damaged. People like this are just constantly, ऐसे people जो होते हैं वो constantly waiting for the other shoe to drop out because pain and confusion are they are ever now. ऐसे बच्चों का क्या होता है कि लाइक उन्होंने देखा होता है कि उनके पेरेंट्स कितने एंग्री हैं, वो एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। बेशक मैरिज एक जो है बहुत ज़्यादा एक इस्लामिक वे में एक अच्छा ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर जो है लाइक आप वायलेंट नहीं हो सकते, बेशक गुस्सा हो बट इतना नहीं। तो जब आपके पेरेंट्स या आपको मार पीट रहे हैं तो एक बच्चे के तौर पे आपने क्या सेंस किया, आपने वो सब रिसीव किया कि मेरे पेरेंट्स एक मैरिटल रिलेशनशिप में होने के बाद भी इतने वायलेंट हो रहे हैं। तो आपका एक जो है माइंडसेट बन जाता है कि आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, कि आपके पेरेंट्स ने ट्रस्ट करके ही मैरिज की होती है। तो जब उनको ही एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहा होता, वो एक वायलेंट और एंग्री अग्रेसिव बिहेवियर्स अपना रहे होते हैं, तो उनसे आप क्या सीख रहे होते हैं कि आप भी जो है बच्चे ही जब आप होते हैं तो आप ये सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि किसी पे ट्रस्ट करना एक बहुत हेजिटेंट चीज़ है और किसी से लव करना भी हेजिटेंट है। आप एक फीलिंग ऑफ एनजाइटी जिसे हम बेचैनी कहते हैं, आप उसको फेस करते हैं। आप डिप्रेशन को फेस करते हैं। डिप्रेशन के अंदर कौन से सिम्टम आ जाते हैं, आपका लो मूड, लाइक आपकी हेडेक, आप खाना पीना छोड़ देते हैं, आप जो है बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके नेगेटिव बिलीफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप डिप्रेशन फेस करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी यंग एज में ही। इसके अलावा आपकी लो सेल्फ इस्टीम हो जाती है, आपको खुद पे यकीन ही नहीं रहता कि आप कुछ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हाउ यू वर ट्रीटेड, क्योंकि आप इमोशनली डैमेज हो जाते हैं ये सब देख देख के। मुझे उम्मीद है कि ये जो है आज जितने भी लव स्टाइल एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, कोई ना कोई ऐसा भी सिम्टम लाइक जो आपके अंदर भी मौजूद होगा, आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करके इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। होप सो माई वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू इन योर डेली लाइफ्स, इन योर रिलेशनशिप्स एंड हाउ योर चाइल्डहुड affects your adulthood and how your mindset was before and after listening my video content, how you set your mindset again, refresh it and renew it. Thank you for watching and giving some special time from your life. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel and stay connected for the more updates. Thank you.